السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول پارسا بائی بشرا رحمان کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ پاری، او پاری! ڈیوڈ نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ اسکوٹر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر ساری دنیا کو رونتی ہوئی گزر جائے گی۔ اب ڈیوڈ اور پاری کی دوستی گہری ہو گئی تھی۔ اگر پاری کو بازار جانا ہوتا تو عام طور پر ڈیوڈ کا ہی اسکوٹر استعمال کرتی تھی۔ وحیدہ عرفان کو بھی اس پہ اعتراض نہیں تھا۔ دونوں گھر ایک دوسرے کے لیے بہت قریب تھے۔ ویسے بھی ڈیوڈ صاف ستھرا لڑکا تھا اور انہیں پسند تھا۔ چونکہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اس لیے اکثر باہر کے کام ڈیوڈ کر دیا کرتا تھا۔ بجلی کے بل جمع کرواتا، ٹی وی کا لائسنس بنوا دیتا، سوئی گیس اور پانی کے کاغذات بھی جمع کرواتا۔ کبھی کبھی آنٹی ویدا کے ساتھ بینک بھی چلا جاتا۔ یوں تو آنٹی ویدا کے پاس کار تھی مگر وہ زیادہ تر گراج میں بند رہتی۔ پہلے ایک ڈرائیور رکھا تھا، 1500 روپے ماہانہ تنخواہ لیتا تھا اور 1500 روپے میں ہی ہر مہینے گاڑی پہ خرچہ کرا دیتا۔ پیٹرول کا تو حساب بھی نہ پوچھو۔ بس انہوں نے ڈرائیور کی چھٹی کرا دی اور گاڑی کو گراج میں بند کر دیا۔ ہاں، کبھی پاری چھٹیوں میں گھر آتی تو گاڑی کا زنگ اترنے لگتا، یا پھر آنٹی ویدا کو خود کہیں دور جانا ہوتا تو ایک دن پہلے ڈیوڈ سے کہہ دیتی۔ چین اگروال کے پاس بھی ایک سوزوکی وین تھی مگر وہ زیادہ تر احسان صاحب کے تصرف میں رہتی تھی۔ ڈیوڈ نے اپنا اسکوٹر لے رکھا تھا۔ ویسے ڈیوڈ ایک ایسا مخلص نوجوان تھا جو ہر وقت ایک کی خدمت کے لیے تیار رہتا۔ ابھی پرسوں ایک ہی بات ہے، آنٹی ویدا کی بیٹی نیک کو واپس شارجہ جانا تھا۔ ٹکٹ اور سیٹ کی کنفرمیشن کے بعد ڈیوڈ خود اسے جہاز پہ سوار کر کے آیا تھا۔ سامان ذرا زیادہ تھا لیکن اپنے دوست کی معرفت یوں ہی نکلوا دیا تھا۔ ڈیوڈ ایسا نوجوان نہیں تھا جس سے کوئی کسی کو شکایت ہوتی، سوائے اس کی ذرا لاابالی اور غیر مستقل مزاج تھا۔ کوئی کام بھی یکسوئی سے نہیں کر سکتا تھا اور ملازمت سے تو فوراً اس کا دل بھر جاتا تھا۔ بس ممی بڑے فضول اور گھٹیا سے لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر وہ ملازمت چھوڑ دیتا۔ ٹینا آنٹی لان تان اور طنز و تشنا کی قائل نہ تھیں۔ پھر وہ 2-4 مہینے ملازمت کر کے اپنا 5-6 مہینوں کا خرچ نکال لیتا تھا۔ پاری کو سب مردانہ کام کرنے میں مزہ آتا تھا۔ بڑی ریش ڈرائیونگ کرتی تھی، بغیر دوپٹے کے بازار میں نکل جاتی اور پھر اسکوٹر پہ فراٹے بھرنا تو اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کی خاطر اس نے ڈیوڈ سے دوستی کی تھی۔ دن میں ایک بار تو ضرور کسی نہ کسی بہانے ڈیوڈ کا اسکوٹر لے جاتی تھی۔ شروع میں تو ڈیوڈ یہی سمجھتا رہا کہ 1-2 دن کی بات ہے، پاری جلدی ہار مان لے گی یا پھر اپنے گھر کے سامنے والی سڑک پہ اسکوٹر چلا کر اپنا شوق پورا کر لیا کرے گی۔ مگر پہلے روز ہی پاری اسکوٹر پر بیٹھ کر آدھی مجرم کی طرح رفو چکر ہو گئی تو ڈیوڈ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا ذرا ہی دیر بعد کوئی حادثہ کر کے آ جائے گی، مگر 1 گھنٹے بعد جب وہ لوٹی تو اس کے ساتھ سونو بھی تھی اور دونوں بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ پاری شکل و صورت کے لحاظ سے کافی قبول صورت لڑکی تھی مگر اس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیے تھے، جنہیں وہ کھلا رکھتی اور ہر وقت ادھر ادھر جھٹکتی رہتی۔ لیکن سونو اس کی ضد تھی۔ اس کے بال لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے تھے، عام طور پہ پتلون پہنتی تھی اور دوپٹہ تو بالکل نہیں لیتی تھی۔ پاری کے ساتھ چلتی ہوئی تو بالکل لڑکا لگتی۔ اسمارٹ ضرور تھی مگر اتنی خوبصورت نہ تھی۔ پاری تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، ڈیوڈ اس کے قریب آ کر بولا۔ اور تمہیں غصہ آیا ہوگا کہ جان نکالنے کا حق تو ملک الموت کے بعد مردوں کے پاس ہے نا؟ ذلیل، وہ ہنس کر بولا، خطرناک حد تک تیز چلاتی ہو۔ جس طرح اس کی زبان چلتی ہے، سونے نے ٹکڑا لگایا تو وہ بلاؤں کے درمیان گھبرا گیا۔ یہ مسٹر کون ہے؟ ڈیوڈ سونو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ غور سے دیکھو اور پھر غور سے دیکھو، یہ تمہیں مسٹر نظر آتے ہیں، پاری نے کہا۔ ڈیوڈ سونو کی طرف دیکھتے ہنس پڑا۔ حلیہ تو بالکل مسٹروں والا ہے۔ یہ میری سہیلی ہے سونو، پاری نے تعارف کرا دیا۔ ہاؤ آر یو سر؟ ڈیوڈ نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سونو کب چونکنے والی تھی، اس نے بھی جلدی ہاتھ بڑھا دیا۔ آئی ایم فائن سر، تھینک یو۔ واہ، ادائیں بھی لڑکوں والی ہیں، ڈیوڈ جھوم کر بولا۔ سونو نے جلدی اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ 1 سیکنڈ سے زیادہ یہ نازک اور نرم ملائم ہاتھ کسی کھردرے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا۔ جوڈو کراٹے تو سیکھ رکھی ہوگی؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ نہیں، سونو اسکوٹر سے اتر آئی۔ جوڈو کراٹے کا کام یہ اپنی آنکھوں سے لیتی ہے، پاری بولی۔ اسی وقت سونو نے اپنی سیاہ اینک اتار لی۔ ڈیوڈ نے دیکھا اس کی آنکھیں حسین تھیں۔ اور وہی کام تم اپنے بالوں سے لیتی ہو، ہے نا؟ سونو نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ڈیوڈ چکرا کر رہ گیا۔ 2 حسین لڑکیاں اسے گھیرے کھڑی تھیں۔ اچھا پاری یہ بتاؤ، ڈیوڈ بولا، کیل کانٹوں سے لیس یہ 2 نفری فوج کہاں چھاپا مار کے آ رہی ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ 5 منٹ میں آ رہی ہوں، گھنٹہ بھر کہاں غائب رہی؟ بھئی اس روز شام کو جب میں تمہارا اسکوٹر اڑانے کا سوچ رہی تھی تو یہی خاتون میرے ساتھ تھیں اور انہوں نے بے حد بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا، اور آج میں اپنی جیت کا اعلان سب سے پہلے انہیں ہی سنانے گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم آنٹی ٹینا کے فرزند ہو اور ہمارے پڑوسی بھی ہو، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لائی ہوں تاکہ دیدار کر لے جس کی عقل ٹخنوں میں ہے۔
پاری، یہ مت سمجھنا میں تمہاری سہیلی کے سامنے خاموش ہو جاؤں گا، مجھے یہ لڑکیوں سے نمٹنا خوب آتا ہے۔ دیکھو آج کے بعد تو میرے اسکوٹر کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، چلان ہو گیا تو میرا اسکوٹر بھی ضبط کراؤ گی۔ پاری کا چلان نہیں ہو سکتا، سونو ایک آنکھ بند کر کے مسکرائی، پاری کا چلان کرنے والا بھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس پر تینوں ہنس پڑے۔ ایک تجویز ہے، پاری ایک دم بولی، کیوں نہ ہم تینوں کسی جگہ چل کر آئس کریم کھائیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، ڈیوڈ بولا، مگر ہم تینوں جائیں گے کیسے؟ سونو نے پوچھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، اس کا اسکوٹر کا حوصلہ بہت بڑا ہے، تم جیسی کئی حسیناؤں کو گود میں بٹھا سکتا ہے۔ اس روز کے بعد سے سونو بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گئی۔ پاری کو اسکوٹر دیتے وقت ڈیوڈ ہمیشہ تائید کرتا، پاری پلیز تیز نہ چلانا، زیادہ دور نہ جانا، جہاں ٹریفک کا کوئی سپاہی نظر آئے واپس آ جانا۔ پاری ہاں ہاں کرتی نظروں سے غائب ہو جاتی اور واپس میں سونو یا تو نوشی کے ساتھ ہوتی۔ اس وقت بھی ڈیوڈ اسے پکارتا ہی رہ گیا، لیکن وہ پچھلی گلی سے مین روڈ پر گئی تو توشی کے گھر جا کر ہی اسکوٹر کا ہارن دیا تو توشی باہر آ گئی۔ ہائے پاری، تم ہو؟ وہ خوشی سے چلائی۔ سیر کرو گی؟ ضرور کروں گی، تو آ جاؤ پھر جلدی سے۔ مجھے چھوڑ کر بھی جاؤ گی نا؟ ضرور ڈیئر۔ کون ہے توشی؟ آواز سن کر آنٹی عائشہ بھی باہر آ گئی۔ ہیلو آنٹی، پاری بولی۔ ہیلو پاری، کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں کے ارادے ہیں؟ ایک لڑکے سے اسکوٹر چھین کے لائی ہوں، توشی کو ایک چکر لگوا کر چھوڑ جاؤں گی۔ پاری تم اب بڑی ہو گئی ہو، عائشہ آنٹی تادیبی لہجے میں بولی۔ کیا بڑے ہو جانے سے چھینا چپٹی کی عادت ختم ہو جاتی ہے؟ وہ ہنسی۔ ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا کیا چھیننا ہے اس پاپی دنیا سے۔ ہاں، عائشہ آنٹی دھیرے سے مسکرا دی۔ جوانی کا لہو گرم ہوتا ہے، جوانی میں صرف چھین لینے کو دل چاہتا ہے، اور اس چھینا چپٹی میں ہی کوئی شے کھٹ سے گر جاتی ہے، پھر زندگی ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھا لینے کی مہلت نہیں دیتی۔ اے پاری، اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیاں کیا گھر کے اندر بیٹھ کر گزارو گی؟ ڈیوڈ پاری کو دیکھتے ہی لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ شش، چپ رہو، پاری نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر کہا۔ کیوں؟ ہمارے یہاں کچھ خطرناک قسم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور امی نے وارننگ دی ہے کہ اگر کود پھاند کی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اچھا؟ ڈیوڈ نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ کون ہے وہ حضرت؟ وہی میری پھپھو صفیہ اور ان کے صاحبزادے غزالی فیصل آباد سے آئی ہوئی ہیں۔ بڑھ دکھوے کے لیے؟ ہاں کوئی ایسا ہی معاملہ ہے، ہر چھٹیوں میں باقاعدہ آتے ہیں۔ تمہاری طرف سے معاملہ کہاں تک پہنچ جائے؟ میری طرف سے؟ پاری ہنسنے لگی۔ بھائی انہیں تو میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ کیوں، بالکل ہی گئے گزرے ہیں کیا؟ نہیں، پاری نے کہا، اچھے خاصے ہیں، بلکہ کافی سمارٹ ہیں، 30,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں، یعنی کماؤ پوت ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ شادی کا بندھن ہی نہیں پسند۔ صاحبزادے کیا فرماتے ہیں؟ بس ہونٹوں پہ چپکا تالا لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں ان کا دل ٹٹولوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پاری کندھے اچکا کر بولی۔ ایک نہ ایک دن تو پھوٹیں گے ہی۔ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں کسی سے مدد لینے کے قائل نہیں ہوں، اور پھر تم جیسے بدنیت انسان سے، ڈیوڈ نے کہکا لگایا۔ بائی گاڈ پاری، تمہارا کوئی کام کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ویسے تم ہو بھی بلا، کوئی لڑکا تمہارے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، روب حسن اور تمہاری کجداؤں سے ڈر جاتا ہوگا۔ ہاں، تمہارا کیا خیال ہے میں تھروٹ پینٹ ہاتھ میں لے کر ہر لڑکے کا منہ کھلوایا کروں؟ ہاں یہ طریقہ بھی اچھا ہے، تمہارا وقار بھی قائم رہے گا اور غریب کا منہ بھی کھل جائے گا، ورنہ تم اپنے سامنے کسی کو بولنے کا موقع ہی کب دیتی ہو؟ مجھے بزدل عاشق اچھے نہیں لگتے ڈیوڈ، پاری اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ لڑکوں کو بہادر اور منہ پھٹ ہونا چاہیے، وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر نروس کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرے متعلق کیا خیال ہے؟ ڈیوڈ نے جھک کر نارضدارانہ انداز میں پوچھا۔ پاری نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب ڈیوڈ کے کندھے پہ زور سے دے ماری۔ اب کمینہ پن دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ اوہو، ایک تو تم لڑکیاں کس قدر جلد خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کیسا لڑکا ہوں، تمہاری لغت میں مجھے بزدل کہتے ہیں یا بولڈ؟ کل مجھے بھی تم جیسی لڑکی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اچھا، پاری رک رک کر بولی۔ ڈیوڈ، تم ایک بولڈ آدمی ہو، اگریسو اور پوزیسو۔ خاموش رہنے والے مرد مجھے منافق لگتے ہیں، اور منافق لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ سچ کہتا ہوں پاری، تمہارے سامنے کوئی مرد نہیں بول سکتا۔ تو پھر میں اسے کیسے قبول کر لوں؟ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو شادی سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے۔ مثلاً کیا؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کروں، ایسا نہ ہو کہ کل کو میری منگیتر بھی ایسا کوئی سوال اٹھائے۔ نہیں ڈیوڈ، تمہاری منگیتر ایسا سوال نہیں اٹھا سکتی، تم بڑے اسمارٹ اور چلاک ہو اور عیار بھی۔ ڈیوڈ ہنسنے لگا۔ یہ مذمت یا ستائش؟ دونوں، پاری بھی ہنسنے لگی۔ 2 دن میری صحبت میں چھوڑ دو، تمہارے شہزادے گلفام کو سب کچھ سکھا دوں گا۔ وہ تو ابھی امی کے گھٹنے سے لگے بیٹھے ہیں۔ اور آنٹی ویتا کیا کہتی ہیں؟ ان کا تو بس نہیں چلتا کہ مجھے کسی کے پلے باندھ دیں۔ تمہاری ڈیڈی کب آئیں گے؟ اگلے ہفتے۔ اس وقت تک یہ لوگ یہیں رہیں گے؟ جی ہاں، پھپھو صفیہ تو کسی مشن پہ آئی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔
امیدوار کا کیا نام بتایا تھا تم نے؟ غزالی۔ اور تمہارے ڈیڈی مان گئے تو؟ ظاہر ہے ان کی ایک ہی بہن ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تو تم ذرا اپنے آئیڈیلز کم کر دو۔ میں تو اسی طرح رہوں گی، اسی کو بدلنا پڑے گا۔ کیا تمہارا کسی اور طرف رجحان ہے؟ توبہ کرو، پاری ہنس پڑی۔ میں ان فضول باتوں کی قائل نہیں ہوں۔ میرا تعارف تو کراؤ اس سے۔ آج شام کو آ جانا، تمہارے طوطے کو توپ چلانا سکھا دوں گا۔ توپ اس طوطے سے نہیں چلے گی، پاری نے ہنس کر کہا۔ آج شام کو آؤں؟ آ جانا، ویسے روز آیا جایا کرو، ایک تاش کی بازی بھی ہو جایا کرے گی۔ ڈیوڈ گھر میں داخل ہوا تو پاری جلدی سے بولی، ڈیوڈ تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو پکچر دیکھنے؟ کس نے کہا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں نے کہا ہے۔ بھائی کون کون جا رہا ہے؟ کب جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ آؤ بیٹھو ڈیوڈ، غزالی کھڑا ہو گیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ڈیوڈ باقاعدہ ویدا آنٹی کے گھر آ رہا تھا۔ غزالی سے اس کا باقاعدہ تعارف ہو چکا تھا، بلکہ وہ دونوں کافی حد تک بے تکلف بھی ہو گئے تھے۔ ڈیوڈ آ جاتا تو پاری بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، کبھی کیرم کھیلا جاتا، کبھی لوڈو اور کبھی تاش کی بازی جمتی۔ غزالی ڈیوڈ کو پسند آیا تھا، اس لیے اس نے پاری سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہاں کہہ دو، بس ذرا کم گو تھا اور کم گوئی عیب نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ بولتا بھی کیسے، پاری اسے ایک لمحے کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی اور وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب گھر میں موقع نہیں ملا تو اس نے پاری سے کہا، چلو پکچر دیکھنے چلتے ہیں۔ مجھے سینما ہال میں فلم دیکھنا اچھا نہیں لگتا، پاری نے جواب دیا۔ تو آپ کہاں دیکھنا پسند کرتی ہیں؟ میری سہیلیوں کے گھر میں VCR ہیں، جب کوئی نئی فلم آتی ہے تو میں ان کے ہاں جا کر دیکھ آتی ہوں۔ مجھے VCR پہ فلمیں دیکھنا پسند نہیں، غزالی نے آہستہ سے کہا۔ جہاں اتنے لوگ بول رہے ہوں اور ڈسٹرب کریں وہاں فلم دیکھنے کا ماحول نہیں ہوتا۔ ہاں مائی ڈیئر کزن، پاری نے دل ہی دل میں کہا، آپ فلم تھوڑی دیکھیں گے، آپ تو رومانی فضا درکار ہے۔ 3 دن سے بیچارہ منتیں کر رہا ہے اور آج امی نے بھی کہہ دیا تھا۔ پاری تم غزالی کو لے جاؤ نا، بیچارہ جب سے آیا ہے کمرے میں بند ہو کر رہ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو اسے فلم دکھا لاؤ۔ یہ مائیں بھی بعض اوقات مشتاؤں کا کردار بہت خوبی سے ادا کرتی ہیں، پاری نے سوچا۔ دراصل غزالی انہیں پسند آ گیا ہے اور وہ اپنی سرکش لونڈیا کو اس کے ساتھ ماننا چاہتی ہیں اور جان بوجھ کر موقع فراہم کر رہی ہیں۔ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح راستہ بن جائے گا۔ بھلا اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف کہہ دے کہ بھائی غزالی سے تمہاری شادی ضرور کرنا ہے تو شاید میں مان جاؤں، ظاہر ہے کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، تو پھر پھپھی جان اور امی جان کو مشکور کیوں نہ کر لیا جائے؟ مگر وہ اپنی عادات کے ہاتھوں مجبور تھی، تنگ آ کر چڑھانا اور عاجز کرنا اس کی فطرت میں شامل تھا، سیدھے کام کو بھی الٹا کر کے رکھ دیتی تھی۔ ان بزرگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح رام کیا جائے، اور پاری کو بیچارے غزالی پہ ترس آ رہا تھا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پاتا تھا۔ یہ الو میرے شوہر بن کر کیسا رہے گا؟ اس نے کئی بار سوچا۔ جب میرے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو سارے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اوپر سے وہ 2-4 ایسے جملے کس دیتی کہ اس غریب کو پسینے چھوٹ جاتے اور وہ مزید بات کرنے کے قابل نہ رہتا۔ فلم کے لیے اس نے نہ جانے کیسے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا تھا اور امی نے بھی سن لیا تھا۔ پاری نے جو ہی ڈیوڈ کو آتے دیکھا تو فوراً اپنی رائے کا اظہار کر دیا، پھر غزالی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ لاچارگی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہہ رہا ہو خدا کے لیے اسے ساتھ مت لے جانا، ایک بار صرف ایک بار میرے ساتھ تنہا چلی چلو، میں عمر بھر تمہارا غلام بنا رہوں گا۔ مگر پاری نے شرارت سے منہ پھیر لیا اور ڈیوڈ سے بولی، پلازا میں دا مساج چل رہی ہے، غزالی کو بہت شوق ہے فلم دیکھنے کا، چل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ اگر غزالی بھائی میری موجودگی کو پسند کرے تو ضرور چلوں گا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ ضرور چلیں جی، غزالی جلدی سے بولا، آپ کی موجودگی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، پاری نے کہا، ڈیوڈ ایک اچھا پارٹنر نہیں ہے، بہت بور کرتا ہے، مگر خیر آپ نے اسے دعوت دی ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ جاؤ ڈیوڈ، تم آنٹی ٹینا سے بات کراؤ، اتنی دیر میں بھی تیار ہو جاتی ہوں۔ ڈیوڈ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پاری کو اس کے لمبے بالوں سے پکڑ کر اتنے چکر دے کہ اس کی چیخیں نکل جائیں۔ پہلے مجھے دعوت دی، جب وہ غریب ہی رضامند ہو گیا تو خود ہی میری ذات کی نفی کر دی، مگر افسوس غزالی کے سامنے وہ پاری کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس صورت میں جبکہ اسے معلوم تھا غزالی پاری کا ہونے والا شوہر ہے۔ ڈیوڈ 5 منٹ میں آنے کا کہہ گیا تو پاری بھی تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے پرنٹڈ ساڑی پہنی اور لمبے بالوں کا جوڑا اس طرح سر پہ باندھ لیا جیسے پگڑی باندھتے ہیں۔ ویدا عرفان نے آج اسے خواتین والی سج دھج میں دیکھا تو بہت خوش ہوئی، ورنہ عموماً اسے نیم مردانہ لباس میں دیکھ کر انہیں غصہ آ جاتا تھا۔ تینوں باہر آ گئے، پاری کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ ڈرائیونگ کون کرے گا؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ میں کروں گی۔ یہ تو بڑا چیلنج ہے، 2 مردوں کے لیے، ان کے ہوتے ہوئے تم ڈرائیونگ کرو۔ بس بس دقیانوس بننے کی کوشش نہ کرو، پاری نے منہ بنا لیا۔ میں نے اکثر دیکھا اگر کوئی عورت ڈرائیونگ کر رہی ہو تو مرد اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر اپنے گھر کی عورت کی ہاتھ میں چابی ہو تو برداشت نہیں کر سکتے۔ غضب خدا کا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سوچا بھی ہے کیا؟ کس کے گھر کی عورت ہو تم؟ ابھی تو صرف اپنے گھر کی ہوں۔ پاری نے مڑ کر اگلا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا دونوں تذبذب کے عالم میں کھڑے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی گاڑی کا دروازہ کھولنے میں پہل نہیں کرا تھا۔
पारी ने सर नीचे करके शरारत से डेविड को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर अगली सीट का दरवाज़ा खोलती हुई बोली, गजाली आप आगे आ जाइए। डेविड पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गया और शीशे में पारी को इस तरह घूरा जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। जब गाड़ी सिनेमा के पार्किंग लॉन पर रुकी तो गजाली जल्दी से उतरते बोला, मैं टिकटें लेकर आता हूँ। नहीं गजाली भाई, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं आप दोनों को लाया हूँ। ठहर जाओ, अचानक पारी ने इस तरह बुलंद आवाज़ में कहा जैसे अंग्रेज़ी फिल्मों की हीरोइन हाथ में रिवॉल्वर लिए हाथ उठाने का हुक्म देती है। दोनों के कदम रुक गए। एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश ना करें, ज़रा बुकिंग वाली खिड़कियों की तरफ भी देख लें। दोनों ने देखा, बेतहाशा रास्ता गेट तक लंबी कितारें बनी हुई थी, जबकि औरतों वाली खिड़की पे सिर्फ 4-5 औरतें ही खड़ी थीं। अब आया अक्ल शरीफ में, ये फरीज़ा भी मुझे ही सर इंजाम देना पड़ेगा। दोनों बेबसी से हंस दिए। पारी ठप ठप करती और 2 मिनट में टिकटें लेकर आ गई और तीनों गाड़ी लॉक करके ऊपर चले गए। इत्तफाक से उन्हें कोने वाली सीटें मिली। वहाँ भी यही मसला दरपेश था कि कौन कहाँ बैठे। पारी ने यहाँ भी जहानत से काम लिया और खुद दरमियान वाली सीट पर बैठ गई। गजाली एक तरफ और दूसरी तरफ डेविड बैठ गया। डेविड और पारी एक दूसरे को कचूके लगाते रहे, मगर गजाली सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसे पारी के इस कदर करीब बैठना ही अच्छा लग रहा था। फिल्म शुरू हुई तो सन्नाटा छा गया। पूरा माहौल मुतहरिक रोशनी की दुनिया में डूब गया। अब ये आधा घंटा ही गुजरा होगा कि पारी ने महसूस किया गजाली ने अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। इत्तफाक से इस वक्त उसके हाथ कुर्सी के हत्थे पे रखा हुआ था। उसे गजाली की इस जुर्रत पे बड़ी हैरत हुई। वो इस तरह बेतकल्फी से बैठी थी कि गजाली को उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी न पड़ती। लम्हा भर को वो सुन बैठी रही। उसने सोचा ये बात ठीक नहीं है, कहीं गजाली खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए। इसलिए उसने एक झटके से हाथ छुड़ाकर अपनी गोद में रख लिया, बल्कि ज़रा सा परे से रख कर बैठ गई और सोचने लगी, इस हौसला शिकने के बाद गजाली अब कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा और मुझसे आंख मिलाकर बात भी नहीं करेगा। वैसे ही उस बेचारी की जान हवा हुई रहती है, पता नहीं इतनी जुर्रत उसने कैसे कर ली। अच्छा किया जो मैंने उसे हाथ छुड़ा लिया, और फिर उसे क्या हक है मेरा हाथ पकड़े? कौन सा मैं उसकी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ? अगर शादी हो जाए तो खैर दूसरी बात है। थोड़ी देर बाद वो बेफिक्र होकर फिल्म देखने लगी। वो गोद में हाथ रखे बड़ी महवियत के साथ फिल्म के दिलदोज़ मनाज़िर देख रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे एक गर्म तपता हुआ शिकंजा आया है और उसके हाथ को दबोच लिया है। जब उसकी औसान ठीक हुई तो मालूम हुआ उसका हाथ गजाली के हाथ में है, और अब उसका हाथ अपनी गोद में नहीं बल्कि गजाली की गोद में है। उसने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने काफ़ी देर जोर लगाया, मगर इस तरह नहीं कि इस जोर आजमाई को डेविड भी महसूस कर ले। अपने तौर पे वक्फे वक्फे से वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर अब उसे एहसास हो रहा था कि मर्द की गिरफ्त क्या होती है। गजाली के हाथों का दबाव कह रहा था कि अब वो हाथ नहीं छुड़ा सकती। पारी को उलझन होने लगी, सारी महवियत टूट गई। गुस्सा भी आ रहा था और धड़कनें भी तेज हो गई थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि ना तो वो गुस्से का इजहार कर सकती थी, ना ही उठकर बाहर जा सकती थी। दूसरी तरफ डेविड बैठा हुआ था, जो शक्री किसी नज़र रखता था। अगर उसे पता चल जाता तो उसका जीना दोभर कर देता। पारी अजीब सी कैफियत से दो चार थी। फिर उसे महसूस हुआ गजाली अपने हाथ से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो वो जुबान से नहीं कह सकता। ये जानकर पारी को हैरत हुई, हाथों की भी जुबान होती है और वो मर्द चुपचाप और साधु से नजर आते हैं, कितने मुंह जोर जज्बे रखते हैं। उस एक लम्हे में पारी ने औरत बनकर गजाली के बारे में सोचा। अब तक वो जिंदगी के बारे में मर्द बनकर सोचती रही थी, बचपन ही से आदत थी। आज एक लम्हे के लिए औरत बनी तो उसे महसूस हुआ कि उसे गजाली की हरकत ज़्यादा बुरी नहीं लगी है। गो गजाली ने जुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसकी मुदाफ़ियत रोक कर ये साबित कर दिया कि वो मर्द है और उससे ज़्यादा कवी है। फिर पारी का हाथ गजाली के हाथ में रहा था। वो कसमसाती रही, लेकिन एहतजाज न कर सकी। फिल्म खत्म हुई तो तीनों नीचे आ गई। खिलाफ आदत पारी बिल्कुल खामोश थी। वैसे उन दोनों पर तो फिल्म का असर था, लेकिन पारी पर दूसरा ही असर था। वो तो ढंग से फिल्म ही नहीं देख सकी थी। जो ही तीनों गाड़ी के करीब पहुंचे, गजाली आगे बढ़कर पारी के आगे हाथ फैला दिया। चाबी मुझे दे दो। पारी पूछना चाहती थी कि तुम कौन होते हो चाबी मांगने वाले? मैं तुम्हें लेकर आई हूँ तो खुद ही लेकर भी जाऊंगी। मगर जब उसकी नज़र गजाली के फैले हुए हाथ पर पड़ी तो लौट ना सकी। पता नहीं उसके हाथ में क्या बात थी कि वो उसकी हथेली को गौर से देखने लगी। थोड़ी देर कबल उसी हाथ ने उसके हजूर की गुस्ताखी की थी, मगर वो कितनी बेबस है कि उसके हाथ को गुस्ताखी की सज़ा नहीं दे सकती। उसने खामोशी से चाबी गजाली के हाथ पे रख दी। गजाली ने पहले गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर पारी को बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गई तो उसने डेविड के लिए पिछला दरवाज़ा खोला और घूमकर ड्राइविंग सीट पे आ गया। कार स्टार्ट हो गई। सिर्फ इतना सा लम्स मर्द को जगाकर उसकी तमाम कुव्वतों को बेदार कर देता है। पारी हैरान थी कि गजाली ने जब तक उसे चूहा नहीं था एक सहमा हुआ चूहा नजर आता था, और अब इंतहाई दिलेर और बेबाकी से ड्राइविंग कर रहा था और साथ ही खूब चहक भी रहा था। क्या मोहब्बत में इतनी ताकत है? उसने की नखियों से गजाली की जानिब देखा। भाई मुझे तो आज यूं महसूस हो रहा है जैसे कबाब में हड्डी बन गया हूँ, डेविड बोला। जादुई अंदाज में सीटें बदल गई हैं और पूरे इसरार अंदाज में मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे हैं। डेविड तुम हमेशा बेतुकी बात करते हो। पारी ने एकदम चोर की दाढ़ी में तिनका वाला अंदाज इख्तियार किया।
نہیں مسٹر ڈیوڈ ایک بہترین دوست ہے، مجھے ان کی طبیعت بہت پسند آئی ہے، غزالی نے نرم لہجے میں کہا۔ شکریہ غزالی، دراصل اچھے لوگوں کو صرف اچھے لوگ ہی پہچان سکتے ہیں۔ چلے کہیں چل کر کچھ کھاتے ہیں، غزالی مسرور انداز میں بولا۔ ہاں یہ تجویز ٹھیک ہے، ڈیوڈ نے جلدی سے تائید کی۔ مگر دیر ہو جائے گی، امی پریشان ہوں گی، پاری نے کہا۔ جب آپ آدھی آدھی رات تک اپنی سہیلیوں کے ہاں بیٹھی رہتی ہیں تب آپ کی امی پریشان نہیں ہوتی؟ ڈیوڈ آنکھیں نکال کر بولا۔ بھائی میں ہمیشہ بتا کر جاتی ہوں، اب بھی انہیں معلوم ہے کہ تم دو ذمہ دار افراد کے ساتھ ہو۔ پاری خاموش ہو گئی، اس نے ڈیوڈ سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے رک گئی۔ گھر آتے آتے رات کے 11 بج گئے۔ پاری چاہتی تھی جب وہ گھر داخل ہو تو اس کی امی پنجے جھاڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، تیز تیز سوال کریں، کچھ برا بھلا کہیں، مگر آج انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پاری پرس چلاتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی، ارادتاً تھوڑی دیر کے لیے امی کے پاس رک گئی۔ ان کے ساتھ ہی صفیہ پھپھی بیٹھی ہوئی تھیں، پھپھو تو اسے دیکھتے ہی نہال ہو جاتی تھیں۔ آج امی کی نگاہوں میں بھی تجسس اور تلخی نہیں تھی۔ یہ دونوں پھر ٹی وی دیکھنے لگیں۔ پاری کے پیچھے غزالی اور ڈیوڈ داخل ہوئے۔ ہیلو آنٹی، ڈیوڈ حسب عادت ادھر ادھر کی ہاں کر سب کو ہنسانے لگا۔ غزالی نے ایک مناسب سیٹ ڈھونڈی اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ پاری نے چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک دم اس کا اپنے کمرے میں جانے کو دل چاہا۔ پاری کو جاتے دیکھ کر ڈیوڈ نے بھی اجازت چاہی۔ بیٹھو بیٹے، ویدا عرفان نے محبت سے کہا۔ بس آنٹی اب چلوں گا، ممی انتظار کر رہی ہوں گی، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ کھانا کھا کے جاؤ بیٹے۔ آنٹی کھانا تو ہمیں آج غزالی بھائی نے کھلا دیا ہے۔ اچھا، ویدا عرفان نے گردن گھما کے غزالی کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں شاباش، بڑے جالے نکلے تم۔ پکچر کے بعد غزالی بھائی ہمیں زبردستی ایک چائنیز ریسٹورانٹ میں لے گئے تھے، اسی لیے تو دیر ہو گئی۔ اور ویدا عرفان نے اس طرح سر ہلائے جیسے کہہ رہی ہوں ایسے موقع پہ بچوں کو لیٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈیوڈ ابھی تک کھڑا تھا، اس نے دوبارہ اجازت چاہی اور سب کو سلام کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ پاری نے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا، پہلے کپڑے بدلے اور پھر اپنے چھوٹے سے کیسٹ ریکارڈ پہ ایک ٹیپ چڑھا کر بستر پہ دراز ہو گئی۔ اڑتی چڑیا کو گھلیل مارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ہمیشہ نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ وہ اڑتی چڑیا ضرور بنی پھرتی تھی مگر غزالی کے ہاتھ میں گھلیل نہ تھی، پھر بھی وہ اس کا نشانہ باندھتا پھر رہا تھا۔ اگر وہ زخمی ہو جاتی تو پھڑک کر نیچے گر جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا، جبکہ وہ ایسے ہی کسی حادثے کی تمنائی تھی۔ وہ اصل گھوڑے کی مانند نہیں تھی جسے بچپن سے سدھایا جاتا ہے اور اس کی باگیں کسی بھی مالک کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہیں۔ وہ تو سرکش گھوڑا تھی اور چاہتی تھی کہ سواری کے لیے اسے تسخیر کیا جائے۔ تسخیر کرنے میں بسا اوقات ہنٹر بھی چلانے پڑتے ہیں، زخم بھی کھانے پڑتے ہیں، مگر اپنی قوت مدافعت کو آزمانا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایک لڑکی تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے اور تم اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ تو کوئی بھی لڑکا کر سکتا ہے۔ جبکہ غزالی ایک ذمہ دار آفیسر تھا، تقریباً 30 سال کی عمر ہوگی اس کی، اس میں خود اعتمادی اور پختگی کا ہونا ضروری ہے، اتنا بڑا آدمی ہو کر ایسی چھچوری حرکت۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ حرکت کوئی سی بھی ہو، اس کے پیچھے کون سے عوامل کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ لڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جذباتی ہوتی ہیں، یا آج کل کے لڑکے بھی ذرا ذرا سی بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد پاری نے کروٹ بدلی اور دوسری طرح سوچنا شروع کر دیا۔ غزالی نے کوئی ایسی بری حرکت نہیں کی تھی، وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے آگے اظہار تمنا کا حق رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے زبان سے اقرار نہ کیا، کسی اور طریقے سے کر دیا۔ مگر پاری کو تو اظہار محبت گھن کرج کے ساتھ پسند تھا، ایسی شرمیلی اور گھٹی گھٹی محبت کی وہ قائل نہ تھی۔ مرد اپنا استحقاق اور طاقت استعمال کرے، حتیٰ کہ لڑکی کا دل و دماغ بدل جائے۔ بہرحال غزالی اچھا آدمی ہے، اگر ماں باپ نے شادی کر بھی دی تو کیا، ورنہ آخر ایک دن کسی نہ کسی سے تو شادی کرنا ہی ہے۔ صبح پاری دیر تک سوتی رہی، پھر اٹھی اور ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ شرم نہیں تھی اور نہ ہی نفرت، مگر وہ غزالی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید غزالی کے چہرے پہ فتح مندی کے اجالے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ عام طور پہ یہ مرد سمجھتے ہیں کہ ہر لڑکی کو گویا انہی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا آگے بڑھ کے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو سر جھکا لیں گی، اور اگر وہ سر اٹھا بھی دے تو کس بڑھتے پہ، اس کے سامنے تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ وہ پیٹھ موڑے کھڑی اپنی بک شیلف میں سے کتابیں نکال نکال کے دیکھ رہی تھی کہ ایک دم اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا غزالی اندر آ رہا تھا، مگر اندر آ کر بھی وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ پاری کا دل دھڑک اٹھا، لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوالیہ نشان بن کے اس کی طرف دیکھتی رہے، یا اسے حسن تکلم دے کر، یا اپنے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر لائے جس کی وجہ سے غزالی جرأت اور بے باکی سے کام لے۔ وہ ویسے بھی غزالی کی محبت کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اس کے اس طرح منہ موڑ کر کھڑے ہونے سے غزالی بوکھلا گیا، کھنکارتے ہوئے بولا، مجھے کوئی اچھی سی کتاب دے دو پڑھنے کے لیے۔ انتہائی بے وقوف، پاری نے سوچا۔ یہی لمحہ تھا جب یہ اچانک مجھے کو مانگ سکتا تھا، مگر میرے پاس تو ساری میڈیکل کی کتابیں، یہ کہہ کر پاری نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر دیا۔ جب کبھی تمہارا پڑھنے کو دل چاہتے تو کیا پڑھتی ہو؟ یہ شغل ان لوگوں کا آتا ہے جو اسکول یا کالج سے فارغ ہو چکے ہوں، ہمیں تو کبھی کتابوں ہی سے فرصت نہیں ملتی، کسی اور کتاب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب پاری نے نگاہیں براہ راست غزالی کے چہرے پہ ٹکا دی، وہ بے پرواہ ہو گئی تھی، غزالی زیادہ بکھلا گیا تھا۔
جب تم پڑھ پڑھ کر تھک جاتی ہو تو کیا کرتی ہو؟ بستر پہ لیٹ کر کیسٹ سنتی ہوں۔ اچھا، اچھا، وہ مسکرایا۔ مجھے بھی موسیقی سے لگاؤ ہے۔ پاری نے منہ موڑ لیا، اس کی طرف پیٹ کر کے یوں کھڑی ہوگی جیسے کوئی انتہائی ضروری کتاب ڈھونڈ رہی ہو۔ بڑے سستے ہتھ کنڈے ہیں، پاری نے سوچا۔ اب یہ اپنی پسند میری پسند ملانے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ پھر اسے غصہ آنے لگا۔ اس کے لمبے لمبے بال اس کے شانوں پہ بکھرے تھے۔ کس قدر بے وقوف آدمی تھا، اس نے دل میں سوچا۔ قریب بھی نہیں آ سکتا، میرے بالوں کو چھو کر قسم بھی نہیں کھا سکتا، بے تاب بھی نہیں ہو سکتا۔ حوصلے کا خود پہن کر دور کھڑا ہے۔ محبت کو حوصلے سے کیا تعلق، خود پہن کر محبت نہیں جا سکتی، جنگ لڑی جا سکتی ہے، اتنا بھی نہیں جانتا۔ ذرا قریب تو آ کے کھڑا ہوتا، مجھے میرے ہی بالوں سے جکڑ کر بے بس تو نہیں، مجھے خون خوار نظروں کے شکنجے میں کس کے صاف بتا دیتا کہ لے جاؤں گا یہاں سے۔ اوفو، اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی یہ ساری موٹی موٹی کتابیں اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے۔ یہ عاشق کتنے بزدل کیوں ہوتے ہیں، لڑکیوں کی طرح سوچتے اور ڈرتے ہیں۔ نالائق، نکمے۔ مڑ کر دیکھا تو غزالی جا چکا تھا۔ بس، پاری کو بے حد غصہ آ گیا۔ اسی وقت ویدا عرفان کمرے میں داخل ہوئیں اور پاری کو غور سے دیکھ کر بولیں، میں تم سے ایک ضروری بات کہنے آئی ہوں۔ جی؟ پاری نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب رکھ دی۔ آج تمہاری پھپھو صفیہ جا رہی ہیں۔ پھر وہ رک گئیں۔ تو میں نے کب انہیں جانے سے روکا ہے؟ ویدا عرفان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر چپ رہیں، پھر بولیں، وہ کافی عرصے سے غزالی کے لیے کہہ رہی ہیں، یعنی تمہارا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ میں بھی کافی عرصے سے یہ سن رہی ہوں، پاری نے دل ہی دل میں کہا، مگر ماں کے سامنے خاموش کھڑی رہی۔ یہ مائیں ایسے ہی سوچنے کا موقع دیتی ہیں جب سوچنے کی بجائے غصہ آنے لگتا ہے۔ میں نے اس مرتبہ، وہ رکتے رکتے بولیں، اپنی رضامندی دے دی ہے۔ گویا میری نہیں، آپ اپنی شادی کریں ہیں، پاری کا دل چاہ کے بے اختیار کہہ دے۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو روکا، ماں کو غصہ دلانے کا موقع نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے جذبے ہو کر پوچھا۔ تمہارے ابو سے بھی بات ہوگی ہے، انہوں نے کہا ہے تمہاری شادی غزالی سے کریں گے۔ مگر ابھی تو میرے 2 سال باقی ہیں اور میں ڈاکٹر بنے بغیر شادی نہیں کروں گی، پاری نے روحان سی آواز میں کہا۔ آہستہ بولو، وحیدہ عرفان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ باہر تمہاری پھپھو بیٹھی ہیں، تمہیں امتحان دینے کا موقع دیا جائے گا۔ میں صاف یہ بتانے آئی ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ جی؟ پاری نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ خود بھی فیصلے کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، پھر نہ جانے ہمیں کیوں سنانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آج صفیہ پھپھو جا رہی تھیں، بار بار پاری کو بلا کر پیار کرتی، ماتھا چومتی اور سینے سے لگا لیتی۔ صفیہ پھپھو عرفان اللہ کی اکلوتی بہن تھیں۔ یوں تو ان کے 2 بڑے بھائی امان اللہ اور ظفر اللہ بھی تھے، مگر وہ عرفان اللہ کو بہت چاہتی تھیں۔ ہمیشہ اپنا ہر مسئلہ ان کے پاس لے آتیں۔ ان کے شوہر کافی عرصہ ہوا فوت ہو گئے تھے، تب سے بھائی نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب وہ محبت کے اس رشتے کو اور گہرا کرنا چاہتی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں اپنے بھائی سے زیادہ محبت تھی یا اپنے اکلوتے سپوت سے والہانہ عشق تھا۔ دونوں کی محبت کے درمیان پاری آ جاتی تھی۔ پاری کی عادت و شکل و صورت اپنے ابا سے ملتی تھی، مگر صفیہ پھپھو تو اس گھر سے اپنے روابط گہرے اور مضبوط کرنا چاہتی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ غزالی نے بھی اسے پسند کر لیا تھا۔ پہلے صفیہ پھپھو نے نیک پر نظر رکھی ہوئی تھی، مگر ویدا عرفان نے جلدی ہی اسے اپنے بھانجے سے بیاہ دیا۔ صفیہ پھپھو کی نگاہ آپ پاری کی جانب اٹھ گئی۔ پاری اور غزالی کی عمروں میں کافی زیادہ فرق تھا، مگر خاندان میں صرف اچھے لڑکے دیکھے جاتے ہیں۔ غزالی بڑا اچھا، دھیما اور فرمانبردار لڑکا تھا۔ بیوہ ماں کی کاوشوں کی اس نے لاج رکھ لی تھی اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھنے میں خوب رو تھا، اس میں کوئی ایسی خامی نہیں تھی کہ ویدا عرفان اس میں کیڑے ڈال کر اسے مسترد کر دیتی، اور نہ ہی ویدا عرفان اپنے سسرالی رشتہ داروں سے خواہ مخواہ کا بیر رکھتی تھیں۔ اور پھر صفیہ پھپھو تو بڑی نیک تھیں، جوانی ہی میں تہجد گزار تھیں، مہینوں ان کا گھر رہتیں، مگر کسی بات پہ ناک منہ نہیں چڑھاتی تھیں، بھائی کے کان نہیں بھرتی تھیں، بس اٹھتے بیٹھتے اپنی شوخ و چنچل بھتیجی پہ نثار ہوتی رہتیں۔ کبھی کبھی ویدا عرفان پہ غصہ کر دیتی، پتہ نہیں اس لڑکی کو کب عقل آئے گی صفیہ، میں تو اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی ہوں۔ تو صفیہ پھپھو مسکرا کر اس کے لمبے لمبے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگتی اور آنکھوں میں محبت کے چراغ جلا کر کہتی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عمر میں لاڈلی بیٹیاں اس طرح بے پرواہ ہو جاتی ہیں، اپنے گھر کی ہوگی تو ساری ذمہ داریوں کا ہوش آ جائے گا۔ اس پر پاری کا دل جل کر کباب ہو جاتا۔ کس قدر چلاک اور عیار ہوتے ہیں یہ بزرگ، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہوں یا نظروں سے توڑ رہے ہوں، اپنا پیغام دینے سے باز نہیں آتے۔ گویا پھپھو کا خیال ہے کہ جب وہ مجھے بیاہ کر لے جائیں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر مجھ میں خرابی کیا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، انسان ہوں اور زندہ انسانوں کی طرح رہتی ہوں۔ ہاں، منافقت نہیں کرتی، جو بہت سی لڑکیوں کا خاصہ ہے۔ بزرگوں کو دیکھتی ہیں تو سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، یوں جھک کر چلتی ہیں جیسے فرش پہ ان کا بندہ گر گیا ہو۔ آخر کیوں؟ میں منافق نہیں ہوں، دوپٹہ اوڑھنے کو دل نہیں چاہتا تو نہیں اوڑھتی، جینس پہننے کو دل چاہتا ہے پہن لیتی ہوں۔ اگر یہ لباس میری کسی پھپھو، چچی یا ممانی کو برا لگتا ہے تو بلا سے لگا کرے۔ اب عام لڑکیوں کی طرح تو میں یہ نہیں کر سکتی کہ جب اعتراض کرنے والے رشتہ دار گھر آئیں تو سب فیشنیبل ملبوسات اٹھا کے الماریوں میں بند کر دوں اور ان کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں۔ یہ تو منافقت ہے بھائی، میں سب کچھ کر سکتی ہوں مگر منافقت نہیں کر سکتی۔
مجھ گھر کے کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں۔ دنیا میں کروڑوں عورتیں پیدا کی گئی ہیں جو صرف باورچی خانوں کو سنبھالتی اور بچوں کو پالتی ہیں۔ آخر ہر عورت کے بارے میں یہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ صرف کھانا پکانے اور بچے پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے؟ ویدا عرفان چلاتی رہ جائیں، کوئی کام اس کے ذمہ لگا کر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتی تھیں۔ باورچی خانے میں گھسنے سے تو اسے ازلی بیر تھا۔ اگر کبھی خانسامہ چھٹی پر چلا جاتا تو وہ صاف کہہ دیتی، امی میں سارے گھر میں جھاڑو لگا دوں گی، کپڑے استری کر دوں گی، آپ کی نیٹنگ کروا دوں گی، مگر خوددارا کھانا نہ پکوائیں مجھ سے۔ اس بات سے ویدا عرفان بہت پریشان رہتی۔ عورت خواہ ڈاکٹر ہو، پروفیسر، انجینئر، گھرداری، تو اسے بہرحال آنا چاہیے۔ اس زمانے میں جب کہ عورتوں نے خود ساری ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور مردوں کے مقابل آ کھڑی ہوئی ہیں، تو بھی انہیں گھر سے چھٹی نہیں مل جاتی۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں اب بھی ان عورتوں کے کندھوں پر ہیں اور ان کے شوہر بڑبڑاتے نظر آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت دفتر یا اسپتال میں کام کرنے کے باوجود ان کی دیکھ بھال کرے، کھانا پکائے اور بچوں کو سنبھالے۔ وہ بڑی سادگی سے صفیہ پھپھو کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیتی اور ویدا عرفان دل محسوس کر رہ جاتی۔ اور جب وہ معذرت طلب نظروں سے صفیہ پھپھو کی طرف دیکھتی تو وہ پھپھو بڑی اسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، اسے برا بھلا نہ کہا کرو ویدا، کیا خبر اس کے نصیب میں یہ سب کام نہ ہو؟ ضروری نہیں کہ ہر عورت ہی چولہا چوکا کرے۔ اور پھر وہ ایک آرزو مند سی اکراہ کے ساتھ کہتی، ہم کس لیے ہیں؟ جب تک جیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہیں گے۔ ان بچوں کو ہنسنے کھیلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس وقت پاری کا دل چاہتا کہ وہ صاف کہہ دے، پھپھو جان کس خوش فہمی میں نہ رہیے گا، مجھے آپ کے فرزند ارجمند میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو ایک آگ ہوں، شرارہ ہوں، شعلہ ہوں، جس کے دامن میں گروں گی اسے جلا کر بھسم کر دوں گی۔ اپنے اکلوتے بچے کی خیر منائیے۔ مگر وہ امی کے خوف سے کچھ بھی نہ کہتی اور اٹھلاتی اٹھ جاتی۔ غزالی ایک ایسا شہتیر تھا جو اس کے سر پہ لٹک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کس دن یہ شہتیر اس کے اوپر آ گرے گا، پھر سارے راستے مستور ہو جائیں گے۔ کیا وہ غزالی کو ناپسند کرتی ہے؟ اس نے اپنے دل سے کئی بار پوچھا تھا۔ نہیں تو اس کے دل نے ہمیشہ جواب میں کہا تھا۔ پھر وہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اس کے نام پہ دل میں ہلچل کیوں نہیں ہوتی؟ سامنے آتا تو کوسے قزا کے سارے رنگ آنکھوں میں کیوں نہیں ناچتے؟ آخر کزن کا رشتہ تو ہے، بڑا رومانٹک۔ ایک عرصے سے وہ خاموش نظروں کے کمند ڈالے بیٹھا ہے، کب سے وہ اس کے سامنے اس کا مذاق اڑاتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اس لیے کوئی چیز اسے بن مانگے مل رہی تھی، وہ کوشش سے حاصل کرنا چاہتی تھی یا چھین لینے کی قائل تھی، اور غزالی اسے کسی محنت، کسی کاوش کے بغیر مل رہا تھا۔ اس نے بہت غور کیا، غزالی میں کوئی خرابی نہیں تھی، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، شاید شادی سے پہلے ایسا ہی ہوتا ہوگا، وہ جذباتی سا آگ لگانے والا تعلق شادی کے بعد پیدا ہوتا ہوگا۔ خیر جب امی نے یہ سنا دیا کہ اس کی شادی غزالی سے کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اس نے بھی اسے اللہ کی مرضی کہہ کر قبول کر لیا۔ اس کے سوا اور کرتی بھی کیا؟ شوق و چنچل تو ضرور تھی، تھوڑی تھوڑی باغی بھی تھی، ہر لڑکے سے بے تکلف ہو جاتی تھی۔ دراصل لڑکوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک روایتی لڑکی نہیں ہے، ڈرنے اور جھجکنے والی، نہ کسی کے روب میں آئے گی۔ مگر وہ فلرٹ قسم کی لڑکی نہیں تھی، نہ کسی پہ بے اختیار اس کا دل آیا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ صفیہ پھپھو کا لڑکا ہی صحیح ہے۔ اور ابھی تو بیچ میں 2 سال تھے، 2 سال میں ایک پودا پروان چڑھ سکتا ہے تو غزالی کی محبت دل میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ اس کا امکان تو ہے، اس نے دل میں کہا۔ جس دن سے وہ لوگ پکچر دیکھ کر آئے تھے غزالی کے رویے میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی، بڑے وقار سے مسکراتا اور بڑی مین خیز نظروں سے اسے دیکھا کرتا تھا، کبھی کبھی اس کے کمرے میں بھی آ جاتا تھا۔ گوشت دن کے بعد اس نے کوئی اوچھی حرکت نہیں کی تھی، مگر ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے بتا دیا تھا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، تمہارا شوہر بن سکتا ہوں اور محبت کی خوبصورت جذبوں سے لبریز ہوں۔ اور اب تو وہ اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہتی تھی، اسے اتنا معلوم تھا کہ ان رشتوں میں بہت سی باریکیاں مد نظر رکھتے ہیں جن کا اثر آنے والی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اگر اسے غزالی سے دھواں دار قسم کی محبت ہو جاتی تو پھر؟ مسکراتے وقت اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی، رنگ بار بار سرخ ہو جاتا، اور جب کبھی وہ دروازے کی اوٹ سے نکل کر آتا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ اسی لیے تو وہ سب کے سامنے اس کے ساتھ بحث کر لیتی تھی، اور جب وہ کمرے میں آ کر بیٹھتا تو اس کے سامنے صوفے پہ نیم دراز ہو کر خوب گپ شپ لگا لیتی، اسے اپنی کیسٹ سے گانے سنواتی، اور بس وہ سوچتی، پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی۔ خیر اب صفیہ پھپھو کا بار بار اسے لپٹنا اسے برا نہیں لگتا تھا، اور اس بار پھپھو کی محبت جو اچھل اچھل کر بے کراں ہو رہی تھی تو اس کی وجہ تھی۔ ابو نے صاف کہہ دیا تھا، پاری تمہاری ہے، جب چاہو لے جانا، کیا روز روز منہ بنا کر آ جاتی ہو؟ نہیں بھائی، میں اس کی کوئی خوشی نہیں ختم کرنا چاہتی، تو بس شگن دے دو، شادی اس وقت کروں گی جب وہ ڈاکٹری کا امتحان دے لے گی۔ امتحان تو شادی کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، کرنل عرفان نے کہا۔ نہیں بھائی، صفیہ پھپھو نے سوچتے ہوئے کہا، شادی کے بعد اور بکھیرے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، صرف 2 سال کی تو بات ہے۔ دراصل صفیہ پھپھو پاری کی طبیعت کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئی تھیں کہ اگر اس کی پڑھائی چھڑوا کر شادی کر دی گئی تو وہ ساری زندگی ان سے ناراض رہے گی،
یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی بیٹی کی زندگی جیرن کر دے۔ ادھر وہ جانتی تھی کہ غزالی بڑا ضدی ہے، حالانکہ بظاہر وہ بہت کم گو اور سعادت مند نفس تھا، مگر ضروری نہیں کہ شادی کے بعد پاری کو تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دیتا۔ صفیہ پھپھو دور اندیش تھیں، وہ زندگی میں ہر قدم سمجھ کر اٹھانے کی قائل تھیں، اس لیے بھائی سے بولی، مارچ اپریل میں جب پہاڑ کی چھٹیاں ہوں گی میں آ کر شگن لے لوں گی۔ بات طے ہو گئی تھی، اس لیے جاتے جاتے وہ بار بار پاری کا ماتھا چوم رہی تھیں، سینے سے لگا رہی تھیں۔ ایسے میں پاری بھی بڑی سعادت مند بچی بننے کی کوشش کر رہی تھی، ان کی مدد کر رہی تھی، ان کا سامان بندوا رہی تھی۔ انہوں نے جاتے جاتے پاری سے کہا، مجھے خط لکھا کرو گی نا؟ جی، پاری نے گردن ہلا دی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی انہیں خط نہیں لکھے گی۔ پھر وہ آخر بار اسے سینے سے لگا کر باہر نکل گئیں۔ آج پاری کو باہر نکل کر انہیں خداحافظ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوا، اندر ہی کھڑی رہی، زمین کی طرف دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھلا اور غزالی کمرے میں داخل ہوا، حالانکہ وہ سب کے ساتھ باہر جا چکا تھا، اور آج تو کرنل عرفان اللہ خود انہیں اسٹیشن چھوڑنے جا رہے تھے۔ پاری، وہ اس کے قریب آ کر مسکرایا، اس کی مسکراہٹ بڑی پیاری تھی۔ پاری نے نظر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی۔ غزالی نے اس کے کندھے پہ اپنا گرم اور مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر بولا، کبھی کبھی اگر خط لکھ دیا کروں تو جواب دو گی؟ پاری نے نظریں جھکا لیں، اسے جلدی تھی اس لیے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، تم ملتان کب جا رہی ہو؟ اگلے ہفتے، میری بھی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، میں ملتان کا ایک چکر لگا لوں؟ ابھی نہیں، پاری جلدی سے بولی، کیوں؟ اسکینڈل بن جائے گا ہاسٹل میں۔ غزالی خوش دلی سے مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو بننے دو، بلکہ میں تو چاہتا ہوں میری خاطر تم ساری دنیا میں بدنام ہو جاؤ، بچہ بچہ تمہیں میرے نام سے تنگ کرے۔ اچھا پھر میں دسمبر کی چھٹیوں میں لاہور آ جاؤں گا۔ بے وقوف، پاری نے دل میں سوچا، بزدل بھی، میں تو یوں ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اسکینڈل بن جائے گا، آ کر تو دیکھتے۔ ہر لڑکی اپنا چاہنے والا لوگوں کو دکھا کر خوشی محسوس کرتی ہے۔ غزالی نے ایک بھرپور نگاہ پاری کے چہرے پہ ڈالی اور خداحافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب وہ ویدا عرفان برآمدے میں بچھی چٹائیاں اور سفید چادریں اکٹھی کروا رہی تھی تو ٹینا اگروال آ گئی۔ اب فارغ ہوئی ہو؟ وہ اسی سے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ویدا عرفان بولی، عصر کے وقت سب مولویوں کو بلایا تھا مگر کھانا کھلاتے دیر ہو گئی، پہلے انہوں نے کلام پاک ختم کیا، پھر نماز پڑھی اور ابھی کھانا کھا کر گئے ہیں۔ لاؤ کوئی کام ہو تو میں کروا دوں۔ اب تو کوئی کام نہیں تھی نا، ہر سال ختم کرانے کے بعد سارا کھانا یتیم خانے میں بھجوا دیتی ہوں۔ بہت اچھا کرتی ہو۔ ویسے تو نظر و نیاز کا تبرک ہمسائیوں کے گھر ضرور بھیجنا چاہیے، مگر تم نے دیکھا ہوگا ان ماڈرن کالونیوں میں اب لوگوں کا رہن سہن بدل گیا ہے، لوگ ان باتوں کے قائل نہیں رہے۔ ان کے ہاں کچھ بھیجا جائے تو بڑی حقارت سے نوکروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اصل میں ویدا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں مرغن کھانے کھاتے ہیں اور ہر روز ان کی میز پر کئی کھانے چنے ہوتے ہیں، ان کی نیت اور پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ لیکن ٹینا، میں تو سمجھتی ہوں کبھی کبھی ہمسائیوں کے ہاں کچھ پکا کر بھیجنے سے محبت اور شناسائی بڑھتی ہے۔ بہن، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، اب تو کوئی ڈر کے مارے کسی کے گھر سے اچار تک نہیں مانگتا۔ مہنگائی کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے ٹینا، لوگوں میں نخرہ بہت آ گیا ہے، ہر آدمی معیار کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ جب لوگ کسی کالونی میں آ کر آباد ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر اور ان کی رہائش ساری کالونی سے اعلیٰ ترین ہو، گھر میں یہ بھی ہو وہ بھی ہو، بازاروں میں آتے دن نئی نئی چیزیں اور آرائشی سامان آ جاتے ہیں، لوگ اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے جدید طرز کا سامان خرید لیتے ہیں۔ اب یہی دیکھو، ہمارے ملک میں وی سی آر کی لعنت آ گئی ہے، لوگوں نے ڈش اینٹینا اور وی سی آر کو سٹیٹس سمبل بنا لیا ہے۔ اگر کالونی کے ایک گھر میں کیبل ہو تو باقی لوگ اسے بڑی رشک آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی منتیں کر کے ان کے گھر فلم میں دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں خواہش کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہ بھی کسی طرح ان کے معیار کو پہنچیں۔ اب یہ پیسہ خواہ کسی بھی طرح حاصل کریں، خرچ کسی نہ کسی مت پہ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ ہاں، یہ تو لازمی ہے، اس لیے لوگوں نے خلوص دل سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بند کر دیا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، تواضع کرنے سے ان کی جان جاتی ہے، سمجھتے ہیں جو پیسہ ان مہمانوں پہ یا ان کی تواضع پہ خرچ کرنا ہے اس سے ہم اپنے گھر کی کوئی چیز خرید کر اپنے آپ کو زیادہ امیر کیوں نہ ظاہر کریں۔ ہاں ویدا، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارے زمانے میں یہ بلائیں نہیں تھیں، سادہ سے گھر ہوتے تھے، گھر میں مہمان آ جاتے تھے تو کتنی خوشی ہوتی تھی، کبھی کسی کا تردد نہیں ہوتا تھا، تنخواہیں بھی کم تھیں، ہنس ہنس کر سب خرچ کرتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق مہمانوں کی تواضع بھی کرتے تھے۔ خیر، مہمانوں کی تواضع کرنا تو اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے، اللہ بھلا کرے کوکا کولا جیسی چیزیں ایجاد کرنے والوں کا، بس ایک بوتل پیش کیا اور سلام کیا۔ ویسے بھی ویدا، لوگ اب اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ خرید لیں وہ بنا لیں، اب ان باتوں میں انہیں کسی سے ملنے ملانے کا ہوش ہی نہیں رہتا، والدین کے قریب نہیں جاتے، بہن بھائیوں کا حال نہیں پوچھتے۔ ٹینا نے ٹھنڈی سانس لی، اور جس عزیز کا گھر ان کے معیار کے مطابق نہ ہو اسے اپنے رشتہ دار نہیں کہتے۔ ویدا عرفان ہنسنے لگیں، ان کی ہنسی میں دکھ کے عناصر زیادہ تھے۔ ٹینا، جب میں یہاں کالونی میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو ان کے سجے ہوئے چمک گھروں کو دیکھ کر میرا دل رونے لگتا ہے، میں سوچتی ہوں انہیں گھروں سے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے،
پہلے بڑے شوق سے ہم گھر بناتے ہیں، پھر خون پسینہ ایک کر کے نوادرات سے سجاتے ہیں اور باقی زندگی ان کی رکھوالی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر صبح اٹھنا، جھاڑ پونچھ کرنا، ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا، بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا، اسی بکھیڑے میں شام ہو جاتی ہے اور پھر یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہمسائے میں کوئی بیمار تھا، کہیں موت ہو گئی، جائیں پرسہ دے آئیں وغیرہ وغیرہ۔ میں ان باتوں پر بہت کڑتی ہوں۔ کوڑا نہ کرو، ٹینا نے لاپرواہی سے کہا۔ ہم نے اپنا زمانہ گزار لیا، اب تھوڑا وقت رہ گیا۔ یہ تھوڑا وقت ہمیں ہنسی خوشی گزار لینا چاہیے، ہم اس نئے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یاد ہے کالون میں جب وہ 2 دن ایک خاتون نظر نہیں آتی تھی تو ہم سب اس کی خبر لینے چل دیتے تھے، مگر یہاں کوئی اپنے سجے سجائے گھروندے سے باہر نہیں نکلتا، اس لیے تو کسی نہ کسی کے گھر کا پتہ پوچھو تو وہ دوسرے کا منہ دیکھنے لگتا ہے۔ اس زمانے میں گھر انسانوں سے نہیں، نمبروں اور بلاکوں سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ گیا جب اسٹیشن پہ اترتے ہی آپ کسی شخصیت کا نام لیتے تھے اور تانگے والا آپ کو وہاں پہنچا دیتا تھا۔ ویدا آبادی بھی تو کس قدر بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ مہنگائی کا بڑھنا بھی ضروری تھا۔ ہاں، وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ویدا عرفان نے ساری سفید چادریں لپیٹ کر میز کے اوپر رکھ دیں، پلیٹ میں گری ہوئی اگر بتی کی راکھ جھاڑی اور پلیٹ بھی اٹھا کر اوپر رکھ دی، پھر آ کر ٹینا اگروال کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ تم ہر سال میاں جی کا ختم کراتی ہو؟ ہاں، ویدا عرفان تکے تکے لہجے میں بولی۔ ان کے اور بھی بیٹے ہیں مگر عرفان کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں ان کے نام پہ ختم کراتا رہوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، ٹینا نے کہا۔ وہ یہاں نہ بھی ہوں تو کلام پاک کا ختم کروا کے غربا میں کھانا تقسیم کروا دیتی ہوں۔ ان کا فون آیا تھا، وہ نہیں آ سکیں گے تو میں نے آج ختم کرا دیا۔ تم یہ اچھا کرتی ہو، کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہو، ٹینا اگروال بولی۔ بھائی امیر تو روز ہی پلاؤ قورمے کھاتے ہیں، ہمیں خیرات کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ ختم کراتے ہیں تو بس اپنے دوست احباب کو بلا کر کھانا کھلا دیتے ہیں۔ میں 2 4 ہمسائیوں کو تو ضرور بلا لیتی ہوں، ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایک دیگ میں نے ادھر کی جھونپڑیوں میں بھجوا دی ہے اور 2 دیگیں ملازم یتیم خانے میں لے گئے ہیں۔ واقعی ایسا ہی کرنا چاہیے، ٹینا اگروال نے کہا اور اپنے پاؤں اٹھا کر کرسی پر رکھ لیے۔ غلام رسول، ویدا عرفان نے ملازم کو پکارا، چائے بنا لاؤ۔ پھر ٹینا کی طرف دیکھ کر بولی، میں بھی تھک گئی ہوں، اب اتنا کام نہیں ہوتا، پاری یہاں ہو تو بہت کام کروا دیتی ہے، اب اس کو بھی ہاسٹل جانا تھا۔ بڈوں کو بیساکھیوں کے ساتھ چلنے کی عادت ہوتی ہے، ٹینا اگروال نے ہنس کر کہا، اور بیساکھی انہیں اپنے بچوں کی ہی اچھی لگتی ہے۔ اس پر دونوں ہنسنے لگیں۔ غلام رسول چائے لے آیا۔ ویدا عرفان نے چائے بنائی، ایک پیالی ٹینا کو دی اور دوسری خود لے لی۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگیں۔ چائے پیتی ٹینا اگروال نے کہا، ویدا تمہارے سسر بڑے اچھے تھے۔ ہاں، ویدا عرفان نے اداسی سے کہا، مجھ سے تو بہت محبت کرتے تھے۔ عام طور پہ بزرگوں میں اتنی لچک نہیں ہوتی جتنی میاں جی میں تھی، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ٹینا نے خیالی پیالی رکھ دی۔ ایسے ہی تمہارے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا؟ نہیں، یاد ہے ایک دن جب ہم سب مغرب کے وقت بیٹھے تاش کھیل رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے تو وہ کس طرح لاٹھی ٹیکتے ہوئے اندر آ گئے تھے اور کتنے غضبناک انداز میں ڈانٹا تھا۔ بس اسی دن سے میں ان سے ڈرنے لگی تھی۔ تمہارے گھر آنے سے پہلے اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھی اور ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کر لیا کرتی تھی کہ کہیں آس پاس میاں جی تو نہیں۔ اس دن ہمارا ہی قصور تھا ٹینا، وہ چنڈال سعدیہ آئی ہوئی تھی نا، بڑے گندے لطیفے سنایا کرتی تھی اور پھر تمہیں معلوم ہے ہمارے ساتھ ایک اور خاتون ہوا کرتی تھی، وہ بڑے بےہودہ انداز میں کہہ کے لگایا کرتی تھی اور اس طرح میاں جی ہنسنے پر بڑا غصہ آتا تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، ان کی ہنسی تو احسان کو بھی بری لگتی تھی، پر وہ کیسا بے خبری کا زمانہ تھا۔ بوڑھی ٹینا اگروال کی آنکھوں میں ماضی کے چراغ جلنے لگے۔ میاں جی آخر وقت تک تمہارے پاس ہی رہے؟ ٹینا نے پوچھا۔ ہاں، وہ عرفان سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، مجھے تو بیٹی کہتے تھے۔ کب فوت ہوئے؟ غالباً پاری اس وقت 14 برس کی تھی۔ ہاں، اس نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، کافی عرصہ جیے۔ 90 سال کی عمر تھی جب فوت ہوئے۔ خوش قسمت تھے، اپنے بچوں کو پھلتے پھولتے دیکھ گئے۔ ہاں واقعی، ویدا عرفان نے آہستہ سے کہا۔ پتہ نہیں خوشیاں ہمارے مقدر میں ہیں یا نہیں جو انہوں نے دیکھی ہیں۔ دراصل وہ نیک لوگ تھے، زندگی بھر جہاد کرتے تھے، اپنے نفس کے خلاف، زمانے کے شر کے خلاف، اس لیے ان کی عمریں بھی لمبی تھیں۔ کبھی کوئی جسمانی عارضہ کا لاحق نہ ہوا، اپنی دبئی عمر پوری کی اور چلے گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹینا نے آنکھیں سکوڑ کر پوچھا۔ ہر گھر کو ایک ایسے بزرگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں جانی، ویدا عرفان نے بھی خالی پیالی میز پہ رکھ دی۔ پچھلے زمانے کے بزرگ ایک ادارہ ہوتے تھے، ایک مدرسہ ہوتے تھے اور بچوں کی بزرگوں کا ڈر ہوتا تھا۔ اب دیکھتے دیکھتے بچے بے دید اور نڈر ہو گئے ہیں، بزرگوں کو ایک فالتو چیز سمجھنے لگے ہیں۔ جب تک میاں جی زندہ رہے، عرفان کو آنکھ اٹھا کر ان سے بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ شاید اس میں ہماری تربیت کا کھوٹ بھی شامل ہو، ٹینا اگروال نے کہا۔ اسی وقت ان کے گھر سے ملازم آ گیا اور بولا، جی کوئی بیگم صاحب آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹینا اگروال اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے گھر کی طرف چل دیں۔ ویدا عرفان وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ شام گہری اور سیاہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں شام کے ان لمحوں میں ایسا کیوں محسوس ہوتا جیسے کہیں سے دھواں سا اٹھ رہا ہو۔
हालांकि ये साफ सुथरी कॉलोनी थी, हर घर में गैस या बिजली के चूल्हे थे, कहीं से भी धुआं उठने का इम्कान नहीं था। मगर फिर भी उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो यूँ महसूस हुआ जैसे फिजा मैली मैली सी है, उदास उदास सी और मगमूम सी है। कुछ जल रहा है, कहीं से धुआं उठ रहा है। तब उनकी समझ में आया, शाम तो बुढ़ापे की अलामत है, इख्तिताम की निशानी है, इसलिए शाम होते ही दिल उदास हो जाता है। शायद उनका दिल उदास था, उनकी अपनी ज़िंदगी की शाम उतर आई थी। ये शाम ज़िंदगी में ज़रूर आती है, ज़िंदगी का सफ़र ऐसा है, सुबह पे शुरू होता है और शाम पे ख़त्म हो जाता है। बचपन सुबह की मानंद मुकद्दस, पाक और दिल आवेज़ होता है। एक गैर महसूस खुशबू हर सिमत से आती है, जिस तरह नौमौलूद के जिस्म से एक आसमानी खुशबू आती है। फिर जवानी, दोपहर की तरह कड़कड़ाती हुई, गुल मचाती हुई, हिद्दत और शिद्दत से लबरेज, जोशीली, गर्म, चकाचौंध, रोशन रोशन। बस वही एक मुख्तसर अरसा हयात। जिस तरह पानी मुट्ठी में कैद नहीं हो सकता, इसी तरह जवानी उम्र की किताब में तरोताज़ा फूलों की तरह नहीं रह सकती। ये फूल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि उम्र अजीज़ की किताब से इन फूलों की खुशबू भी उड़ जाती है। जिस तरह बुढ़ापे में सर के बाल जड़ जाते हैं, दांत जवाब दे जाते हैं, पिनाई कमज़ोर हो जाती है, ख्वाहिशों का दरिया सूख जाता है, तंदी और तेज़ी ख़त्म हो जाती है। सब कुछ आप ही आप हो जाता है। यही निज़ाम कुदरत है। अगर सुबह के बाद शाम आए, जवानी का उरूज बुढ़ापे जैसे सवाल की तरफ धक्का न दे, तो कौन दुनिया से जाना चाहेगा? इस जंजाल भरी दुनिया से जाने को किसी का भी दिल नहीं चाहता, मगर बुढ़ापा रजामंद हो जाता है। बुढ़ापे का अगला पड़ाव मौत है। ये दुनिया जवानों की दुनिया है। ये नौखेज़ और नौजवानों को अपने दोनों हाथों पे उठा लेती है। इसलिए तो बड़ी उम्र के बुजुर्ग किसी की दिलचस्पी का सामान नहीं होते, फिर वो चले जाने ही में आफियत समझते हैं। जिस तरह मियाँ जी चले गए थे, एक दिन वो भी चली जाएंगी। जब घर का कोई बुजुर्ग जाता है तो जाते जाते वो इशारा छोड़ जाता है कि मेरे बाद भी ये रास्ता खुला रहेगा। फिर विदा इरफान को अपने बचपन और जवानी के तमाम तर दिन याद आने लगे। उनका बचपन कोई ऐसा अनोखा या निराला नहीं था, ना ही याद रखने के काबिल था। अलबत्ता शादी के बाद का ज़माना खूबसूरत और सुनहरा ज़माना था। वो लोग मुलाजमत के सिलसिले में जगह जगह घूमा करते थे। उन्हें सहेलियाँ बनाने का बहुत शौक था। इरफानुल्लाह को उनको किसी बात पे एतराज़ नहीं करते थे। अलबत्ता मियाँ जी हमेशा हर सफ़र में उनके साथ रहे। मियाँ जी बड़े सख्त गिर बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे से की थी। सारे बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते थे। मियाँ जी चाहते कि औरतें शर्म व हया के साथ घरों में रहें, ऊंची आवाज़ में न बात करें, घरों में बैठकर तामीरी काम करें। सारा दिन वो फ़लसफ़े और फ़िक़्ह की किताबें पढ़ते थे। अक्सर जुमे को रोज़ा रखते थे, बहुत कम खाते थे, बहुत कम सोते थे। वो कहते थे, 2 आदतें इंसान के दिल को स्याह कर देती हैं, ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना। इसलिए जब वो घर में किसी को दिन चढ़े सोता देखते तो उन पे गैज़ व ग़ज़ब तारी हो जाता। कभी कभी जब मेस या क्लब में कोई डिनर होता तो वीदा और इरफान देर से आते और सुबह देर से उठते तो मियाँ जी अपनी लाठे बरामदे के फर्श पे ज़ोर ज़ोर से मारा करते। जिस घर के लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, उस घर से रिस्क उठ जाता है। वो जहाँ कहीं भी जाते उनकी अकीदतमंदों का एक हल्का सा बन जाता। उनमें हर उम्र हर तबके के लोग होते। घर के मुलाजमीन, उर्दली और तमाम तर यूनिट के सिपाही जुम्मे के रोज़ उनके पास आकर बैठ जाया करते। मियाँ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही लेक्चर देने के कायल थे। उनका मुतालिया बहुत वसी था। वो फ़ौजियों से कहा करते थे, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें अल्लाह की ज़मीन पे घूमने फिरने का मौका मिलता है। इस बात से आज़र्दा ना रहा करो कि तुम हमेशा घरों से बाहर रहते हो। तुम बहते पानी की तरह हो और बहता पानी हमेशा पाक व साफ़ होता है। कभी कभी जब लोग उनसे तरह तरह के सवाल पूछते और कहते कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे किस तरह बन सकते हैं, तो वो कहा करते, जो महबूब खलाइक होता है ना, अल्लाह का महबूब बंदा होता है। मगर नादानो, तुम्हें तो महबूब खलाइक बनने का तरीका ही नहीं आता। देखो, एक सूफ़ी बुजुर्ग थे, वो अल्लाह के महबूब बंदों में से थे और दुनिया की खारदार नदी को पार करके उन्हें बरगज़ीदा इंसान का दर्जा मिला था। वो हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम्हें महबूब खलाइक होने की आरज़ू है तो 3 बातों से परहेज़ किया करो। अव्वल तो ये कि लोगों से कुछ ना मांगो, दोम कभी किसी को बुरा मत कहो, सोम किसी के साथ मेहमान मत बन जाओ। बेगम वीदा इरफान की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। पता नहीं क्यों ये दुनिया की रस्म है कि जब तक कोई जिंदा है, ख्वाह वो कोई बुजुर्ग हो या छोटा, कोई उसकी बात पे कान नहीं धरता। लोग उसे नाकारा, बेवकूफ़ या मजनू कहते हैं, लेकिन उसके चले जाने के बाद उसकी कही हुई बातें सदाए बाज गश्त बन के कानों में गूंजती हैं। वो मियाँ जी का बहुत एहतराम करती थीं। उनके सामने बोलती नहीं थी, मगर उनकी अक्सर बातों पे कान भी नहीं धरती थीं। इधर से सुनी, उधर से निकाल दी। फिर रफ्ता रफ्ता उम्र उन्हें इस दोराहे पे ले आई जहाँ उनकी कही हुई बात वक्त के खुले दरवाज़ों और रोज़नों से उनके कानों की सिमत आने लगी। कौन कहता है कि जाने वाले याद नहीं आते? वो याद आते हैं, और उस वक्त याद आते हैं जब ज़िंदगी सवालिया निशान बनी एक दोराहे पे खड़ी होती है। पारी, तुम आज रात आ रही हो ना? डेविड ने पूछा। शायद नहीं डेविड। अरे थोड़ी देर के लिए आ जाना। नहीं डेविड, आज मेरी तबीयत बहुत मुजम्मिल है। आंटी विदा का फ़ोन आया है।
ابھی تک تو نہیں آیا، اس لیے تو میں پریشان ہو رہی ہوں، اللہ خیر کرے۔ آ جائے گا فون، تم فکر نہ کرو، ڈیوڈ بولا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، تمہیں ان سے ملوانا ہے۔ ڈیوڈ، میں نے بتایا نا، امی نے کہا تھا فون کے قریب ہی رہنا۔ ادھر ابو بلوچستان میں ہیں، دونوں بار بار فون کر کے ایک دوسرے کو اطلاع دے رہے ہیں، اگر میں یہاں سے ہٹ گئی تو کیا کہیں گے کہ پھپھی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بھتیجی کرسمس پارٹیاں اٹینڈ کرتی پھر رہی ہے۔ ڈیوڈ کا چہرہ اتر گیا۔ سوری ڈیوڈ، پاری اسے چمکارتی بولی، اگلی پارٹی پہ صحیح۔ ذرا سوچو، تمہاری پھپھی کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور ان کی حالت نازک ہوتی تو کیا تم پارٹی اٹینڈ کر سکتے تھے؟ آج کل دسمبر کی چھٹیوں میں پاری گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے کب سے ڈیوڈ کے ساتھ پروگرام بنا رکھا تھا کہ اس دفعہ کرسمس پارٹی پہ خوب رونق لگائیں گے، رقص کریں گے، شور مچائیں گے، اور ڈیوڈ اپنے تمام دوستوں سے پاری کو متعارف کرائے گا۔ مگر 2 دن پہلے اچانک غزالی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی امی کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور وہ انہیں فوراً ہسپتال لے گیا ہے۔ وحیدہ عرفان تو یہ سن کر اسی وقت رونے لگیں۔ غزالی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مامی آپ جلدی سے آ جائیں پلیز۔ میں آ رہی ہوں چندہ، ویدا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بس پہلی ٹرین سے آ رہی ہوں، کوشش کروں گی کہ آنے سے پہلے تمہارے ماموں سے بات ہو جائے۔ حسن اتفاق سے تھوڑی دیر بعد بلوچستان کی لائن مل گئی اور وحیدہ نے عرفان سے بات کر لی۔ میں چھٹی کے لیے کوشش کرتا ہوں، تم فوراً چلی جاؤ، کرنل عرفان نے کہا۔ پھر وحیدہ عرفان پہلی ٹرین ہی سے فیصل آباد چلی گئیں۔ کل بھی انہوں نے فون کیا تھا، صفیہ پھپھو کی حالت تسلی بخش نہیں تھی، ڈاکٹروں نے انہیں کنسٹنٹ کیئر یونٹ میں رکھا ہوا تھا۔ وحیدہ عرفان جاتے جاتے ٹینا اگروال سے کہہ گئی تھی کہ پاری کا خیال رکھنا۔ پاری 3 دن پہلے ہی اپنے ہاسٹل سے آئی تھی، گھر میں صرف ایک خانسامہ تھا۔ ٹینا اگروال پاری کا بے حد خیال رکھتی تھیں، صبح ہوتے ہی وہ اس کے پاس آ جاتی، دوپہر کا کھانا پاری ان کے ساتھ کھاتی تھی۔ ڈیوڈ بھی دن میں متعدد بار چکر لگا لیتا تھا، بلکہ دوپہر کے بعد تو پاری کے پاس ہی رہتا تھا۔ آج کل پیٹر بھی کاکول سے آیا ہوا تھا۔ پیٹر کو لڑنے جھگڑنے اور بحث کرنے کی بالکل عادت نہ تھی، جبکہ ڈیوڈ اس کے برعکس تھا۔ پھر بھی پاری کی زیادہ دوستی ڈیوڈ کے ساتھ تھی۔ وہ اکثر پیٹر کو چھیڑا کرتی، پیٹر جانی تم تو ایک نفیس بیوی بننے کی تمام صلاحیتوں میں موجود ہیں، تمہاری بیوی بڑی خوش رہے گی۔ اس پہ پیٹر شرما جاتا اور وہ دونوں خوب کہہ کے لگایا کرتے۔ ویسے پاری کو بھی صفیہ پھپھو کی بہت فکر تھی، حالانکہ صفیہ پھپھو کا وجود پورے خاندان میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ایک خاتون جو عین جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو، اور پھر جس نے ایک سانس کے ساتھ آہ بھرنے کی بجائے اپنی ساری توجہ اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف مبذول کر دی ہو، کبھی زندگی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پردہ نہ اٹھایا ہو، کبھی کسی کے آگے اپنے دکھ نہ بیان کیے ہوں، اس خاتون کی خاندان میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ سوائے پاری کے ابو کی کوئی صفیہ پھپھو سے پیار نہیں کرتا تھا۔ اب پاری کو ان پہ ترس آ رہا تھا، ان کا بار بار اس پہ نثار ہونا یاد آ رہا تھا۔ صفیہ پھپھو بس قربان ہونے اور نثار ہونے کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہیں۔ اس نے اپنی امی سے کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ لے چلے۔ تم گھر میں رہو، امی نے جواب دیا تھا، شاید تمہارے ابو آ جائیں، ویسے بھی میں کوشش کروں گی کہ ٹھیک ہوتے ہی تمہاری پھپھو کو ساتھ لے آؤں، یہاں CMH میں داخل کرا کے ان کا علاج کرائیں گے۔ وحیدہ عرفان جب رات کو اسپتال سے گھر آتی تو پاری کو فون کر کے سارے حالات بتاتی تاکہ وہ فون کر کے اپنے ابو کو بتا سکے۔ 8 دسمبر کی 25 تاریخ تھی اور ڈیوڈ کے گھر کی کرسمس پارٹی تھی۔ پاری کا دل بجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پارٹی 2 قدم دور صحیح، مگر یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ایک انسان تو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو اور دوسرا خوشیوں کی کلزم میں غوطے لگا کر قطرہ قطرہ مدہوشی اندر انڈیل رہا ہو۔ اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ ڈیوڈ کو واقعی مایوسی ہوئی تھی، وہ تو سمجھتا تھا پاری اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتی۔ پچھلے 1 سال کے دوران اس کی اور پاری کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ پاری جب بھی چھٹیوں میں گھر آتی دونوں زیادہ تر اکٹھے رہتے تھے، بازار بھی ساتھ ہی جاتے، اکٹھے ہی فلمیں دیکھتے، خوب زور و شور سے تکلیف دہ بحثیں بھی ہوتی، مگر وہ جلدی ایک دوسرے کے قائل کر لیتے۔ کبھی کبھی جب پاری کو بہت غصہ آتا تو وہ صاف کہہ دیتی، ڈیوڈ تم گدھے ہو، اور تم بھی بڑی ماڈرن گدھی ہو۔ ڈیوڈ پلٹ کر جواب دیتا، اس پر دونوں ہنسنے لگتے۔ وحیدہ عرفان کو گئے 2 دن ہی تو ہوئے تھے۔ ڈیوڈ نے ان 2 دنوں میں پاری کا بہت خیال رکھا تھا، پڑھنے کو کتابیں دی تھی، نئی کتابیں دی تھی، نئی کتابوں پہ سیر تبصرہ کیا تھا، کیرم اور لوڈو کھیلتے رہے تھے۔ پیٹر کو ساتھ ملا کر رات گئے تک تاش کی بازیاں لگا کرتی۔ جب پاری ڈیوڈ کی بے ایمانی ظاہر کرنے کے لیے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تو ڈیوڈ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور دل مستی میں ڈوب کر بھرنے لگتا۔ اسے پاری کی یہ بے پرواہ سی ادا بہت اچھی لگتی تھی۔ پاری عجیب و غریب لڑکی تھی، اسے کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ لڑکوں کے درمیان بیٹھی ہے یا لڑکیوں کے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کا رویہ ایک سا تھا۔ اس کے کالج کی بہت سی لڑکیاں اس کے اس انداز کو پسند نہیں کرتی تھیں، جب لڑکے اس کے بے تکلف رویے کو بہت پسند کرتے تھے۔ اب ڈیوڈ چاہتا تھا اس بار پارٹی میں پاری ضرور شامل ہو، مگر پاری مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کس وقت امی کا فون آ جائے، وہ کیا سوچیں گی۔ ارے فون ادھر ہی سن لینا، خانسامہ کو بتا دو۔ نہیں ڈیوڈ، اس طرح اچھا نہیں لگے گا۔ بس میں نے کہہ دیا میرا آج جانا ٹھیک نہیں، کچھ دنوں بعد تم نیو ایئر پارٹی دے رہے ہو نا، انشاءاللہ اس میں ضرور آؤں گی۔ پاری نے تو نئے سال کی پارٹی کے لیے خوبصورت تحفہ بھی خرید لیا تھا۔ ڈیوڈ کو موسیقی سے لگاؤ تھا، اس نے سارے مشہور موسیقاروں کی CDs خریدی تھے، پہلے مگر بتایا نہیں تھا۔ اب تم جاؤ ڈیوڈ، پاری اس کی طرف دیکھ کر بولی، تمہارے مہمان تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔
ڈیوڈ جانے کے لیے مڑا، اس کی نگاہوں میں بے شمار شکوے تھے۔ اگلی پارٹی میں ضرور آؤ گی نا؟ بھائی وعدہ تو کر رہی ہوں کہ ضرور آؤں گی، تب تک انشاءاللہ پھپھو ٹھیک ہو جائیں گی۔ نیو ایئر پارٹی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ ٹینا اگروال نے اپنے گھر کی بیسمنٹ میں ایک بہت بڑا ہال بنوایا تھا۔ عام طور پہ ان کے گھر کی پارٹیاں اور ہنگامے اسی ہال میں ہوا کرتے تھے۔ خصوصاً اس ہال کا فرش رقص کرنے کے لیے بنوایا گیا تھا۔ آج ہال میں چاروں طرف رنگ برنگے بلب، جھنڈیاں اور پھول نظر آ رہے تھے۔ سارے مہمان صوفے اور کرسیوں پہ براجمان تھے۔ ایک پارٹی خاص طور پر ساز بجانے کے لیے بلائی گئی تھی۔ وہ نئی نئی دھنیں بجا رہے تھے۔ مہمان آ کر بیٹھ رہے تھے اور مختلف مشروبات سے ان کی تواضع کی جا رہی تھی۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان پاری اپنے گھٹاؤں جیسے لمبے بال کھولے بیٹھی تھی۔ آج اس نے خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اونچی ہیل کی سینڈل پہن رکھی تھی، جس سے اس کا قد حیرت انگیز طور پہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ بہت دلکش لگ رہی تھی اور اس نے حسب معمول اپنی دلچسپ باتوں سے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا۔ اس کی امی آج ہی فیصل آباد سے لوٹی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے فضل سے صفیہ پھپھو کی طبیعت کافی سنبھل گئی ہے۔ ڈاکٹر نے خطرے سے باہر بتایا ہے۔ ویدا عرفان انہیں اپنے ساتھ لاہور لانا چاہتی تھی، مگر پھپھو نے خود کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی، کچھ دن اور ہسپتال میں رہیں گی۔ آج کل ان کی ایک بہن ان کے پاس آئی ہوئی تھی، اس لیے ویدا عرفان 2-4 روز کے لیے گھر آ گئی تھیں اور پھر کل عرفان اللہ آنے والے تھے۔ ویدا عرفان کا خیال تھا کہ اب 2-4 روز عرفان اللہ اپنی بہن کے پاس جا کر رہ آئیں۔ ویسے صفیہ پھپھو ابھی ہسپتال ہی میں تھی، لیکن ان کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ آتے وقت انہوں نے ویدا عرفان سے کہا تھا، بھابھی گھبرائیں نہیں، آپ جائیں گھر سے ہو آئیں، میں اب بھی مروں گی نہیں، غزالی کی شادی کے بغیر نہیں مر سکتی۔ اب تک صرف غزالی کے لیے جیتی رہی ہوں تو اس سارے کام نپٹا کر مروں گی، بلکہ اس کا بیٹا بھی کھلاؤں گی انشاءاللہ۔ ویدا عرفان نے ان کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے۔ اگر کہو تو اگلی مرتبہ پاری کو لیتی آؤں؟ ارے نہیں، صفیہ پھپھو ہنس کر بولی، میری بیٹی کو تکلیف مت دو، میں اس سے خدمت نہیں لینا چاہتی، اور تمہارے آنے تک تو اس کی چھٹیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ چھٹیوں کا کیا ہے، اور لی جا سکتی ہیں۔ ارے نہیں، رہنے دو، میں بچ گئی ہوں، اب اگلے مہینے انشاءاللہ لاہور ضرور آؤں گی، پھر اسے بلوا کر مل لوں گی۔ ویدا عرفان کو ان کی طرف سے تسلی ہو گئی تو چند دنوں کے لیے لاہور آ گئیں۔ آج انہوں نے پاری کو پارٹی پہ جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر خود معذرت کی تھی۔ دراصل وہ ایسی ہنگامہ خیز پارٹیوں سے بہت گھبراتی تھیں۔ ڈیوڈ آج بہت خوش تھا اور ایک ایک سے پاری کو ملوا رہا تھا۔ 11 بجے تک تو کھانے کا ہنگامہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد رقص کا دورہ شروع ہوا۔ 2-3 لڑکیوں کے ساتھ رقص کرنے کے بعد ڈیوڈ پاری کو کھینچ لایا۔ اس وقت فلور پہ 10 جوڑے رقص کر رہے تھے۔ دیکھنے والے تالیاں بجا رہے تھے، آنکھوں میں چراغ جل رہے تھے، ہونٹوں پہ مسرت و انصبات کی چیخیں تھیں۔ جو بھی جوڑا بے دم ہو جاتا وہ باہر نکل آتا اور صوفوں پہ گر کر ہانپنے لگتا، پھر خوب خوب تالیاں بجائی جاتی۔ پاری ڈیوڈ کے ساتھ مل کر دیوانہ وار ناچ رہی تھی۔ اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، چہرے پہ جگہ جگہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ لمبے لمبے بال نوجوانوں کے خوابوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے، سانسوں میں ہیجان تھا اور جسم تھرک رہا تھا۔ وہ ڈیوڈ کے مقابل وحشیوں کی طرح سر ہلا ہلا کر بال چھٹک چھٹک کر ناچ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام جوڑے تھک کر فلور چھوڑ گئے۔ اب فلور پہ صرف ڈیوڈ اور پاری ہی رہ گئے تھے۔ موسیقی تیز ہو گئی تھی اور سب اہل بزم موسیقی کی تال پہ تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ تالیاں پاری اور ڈیوڈ کی جیت کا اعلان کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ رقص کا آخری راؤنڈ طویل تر ہوگا، حتیٰ کہ نئے سال کے پہلے دن کا آغاز ہو جائے گا، اور جو جوڑا آخر وقت تک ناچتا رہے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب انعام کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، البتہ اس کا ایک بنڈل بنا کر محفل میں رکھ دیا گیا تھا۔ پاری اور ڈیوڈ کی سانسوں کے زیر و بم سے تھکاوٹ ظاہر ہونے لگی تھی۔ دونوں بے تحاشا ہنس رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ اب ان کی جیت یقینی ہو چکی تھی، کیونکہ 12 کا گجر بجنے والا تھا اور مہمان بار بار اپنی کلائی کی گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پاری اور ڈیوڈ 12 بجے سے پہلے تھک کر گرنا نہیں چاہتے تھے اور دیکھنے والے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خوب تالیاں بجا رہے تھے۔ پاری کی ہائی ہیل اور بار بار فرش پہ پھسل رہی تھی، مگر وہ ہر بار ڈیوڈ کو تھام لیتی۔ جب جیت 4 قدم پر ہو تو کون بازی ہارنا پسند کرتا ہے؟ بلکہ مہمان اب ان خوبصورت جوڑے پہ تبصرے بھی کرنے لگے تھے۔ کچھ لڑکیاں پاری کو شے دے رہی تھیں، شاباش شاباش۔ دوسرے کونے سے لڑکے شور مچا رہے تھے، بک اپ ڈیوی، بک اپ، چیری اپ ڈیوی۔ بڑا خوبصورت ہنگامہ تھا، زندگی ہی زندگی تھی، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھیں، اور خوشیاں اپنے نقطے عروج پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ پھر ایک دم ہال کی بتیاں گل ہو گئیں۔ سب جانتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ ہر سال نئے سال کی آمد کا سواگت یوں ہی کیا جاتا ہے۔ جب گھڑی کی دونوں سوئیاں سرکتی سمٹتی وصل کی آرزو میں ایک دوسرے کے پہلو میں سما جاتی ہیں تو من توشتی کی تفسیر بن جاتی ہیں۔ سواگت کا ایک لمحہ جس میں یہ لوگ جلدی سوچ لیتے ہیں کہ گزرے ہوئے سال کے غموں کو بھول جائیں گے۔ آنے والے سال تجھے گلے لگائیں گے، تجھ سے پیار کریں گے، تیرے گلے میں اپنی تمناؤں کے ہار ڈالیں گے، تجھ سے ساری امیدیں وابستہ کر لیں گے، تجھ سے گزرے ہوئے دنوں کی تھکن اتاریں گے، محرومیوں کا حساب لیں گے، ناکامیوں کی گرد جھاڑیں گے۔ تو وہ چند ثانیوں کے لیے اندھیرا کر لیتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں نئے سال کا سواگت کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں اندھیرا کس روشنی کی علامت ہے؟ یہی انسان جس نے دنیا کو اجالوں سے گون کر رکھ دیا ہے، بعض اوقات اپنے جذبات کے صحیح اظہار کے لیے اندھیروں کا تمنائی ہوتا ہے۔ لمحہ بھر کا اندھیرا،
چونکا دیتا ہے اور دل میں آرزو کی نئی شمع جلا دیتا ہے۔ ایک ثانیے کی خاموشی کے بعد جیسے سب کو ہوش آ گیا۔ اسی وقت لرزتی ہوئی پسینے میں بھیگی ہوئی پاری کو ڈیوڈ نے محسوس کر لیا۔ وہ اس کا بازو تھامے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اسے محسوس کرنے کے بعد ڈیوڈ نے بے اختیار اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہوں میں سمیٹنے کے بعد بعض اوقات زمین کی کوکھ سے بیج کے بغیر پودے اگاتے ہیں۔ رات کو ذرا سی برسات ہوئی اور صبح سبزے کے ننھے ننھے بت سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی زمین کو نہیں سینچتا، کوئی وہاں ہل نہیں چلاتا، کوئی وہاں بیج نہیں ڈالتا، مگر سب سرخ ننھے ننھے باریک باریک لہلہاتے پودے زمین کی چھاتی کا دودھ پی کر باہر نکل آتے ہیں۔ نہ جانے کیسے، نہ جانے کس طرح۔ آگ کی طرح جلتے ہوئے ڈیوڈ کا چہرہ پاری کے چہرے پہ جھکتا چلا گیا۔ دو انگارے بے ساختہ دو انگاروں میں پیوست ہو گئے۔ زمین کی گردش رک جاتی ہے، آسمان کا دل بند ہو جاتا ہے، دریا اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، اور نہیں تو زلزلہ ہی آ جاتا۔ پاری ایسے مقام پر تھی جہاں آدمی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، یا پھر خواب کسی کیفیت میں ایک نئی دنیا میں محو پرواز ہو جاتا ہے۔ جو کبھی سوچا نہ ہو وہ ہو جائے، جو کبھی دیکھا نہ ہو وہ دیکھ لیا جائے، جس تمنا کو کبھی سینچا نہ ہو وہی زندگی بن جائے۔ زندگی ایسے لمحوں کی قرضدار بن جاتی ہے جو کسی دن چپکے سے چور دروازے سے زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ دل کے دروازے بھیڑ کر رکھنے چاہیے۔ نگاہ میں کچھ نٹکھٹ چور بھی ہوتے ہیں۔ جب 1 منٹ کے بعد بتیاں جلیں تو ہر کوئی مدہوشی کے پروں پہ سوار خوابوں کے دیس میں کسی نہ کسی آرزو کے آگے دو زانوں تھا۔ ہوش آنے میں کچھ وقت لگا، مگر پاری نے جھٹکے سے اپنے آپ کو ڈیوڈ کی باہوں سے الگ کیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ پاری، ڈیوڈ دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ اس وقت سب لڑکے اور لڑکیوں نے پاری اور ڈیوڈ کو گھیر لیا اور آج رات کا کامیاب جوڑا کہہ کر ان کے گرد رقص کرنے لگے۔ پاری کے چہرے پہ ایک خاموش طوفان آ کر ٹھہر گیا، مگر اس وقت اسے کون غور سے دیکھ رہا تھا؟ لمحہ بھر کو پاری نے نظریں اٹھا کر ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں تھیں یا میں خانہ، سرخ انگارہ اور میں سے بھری بھری۔ کیسے والہانہ پن سے پاری کی جانب دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھا ہو، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پی جائے گا۔ بھئی اپنا انعام تو لو۔ ایک معمر خاتون نے سنہرے رنگ کا ایک پیکٹ پاری اور ڈیوڈ کی جانب بڑھا دیا۔ ڈیوڈ نے پاری کی جانب دیکھا، مگر پاری نے پیکٹ نہیں لیا۔ ڈیوڈ نے پیکٹ لے لیا اور بے صبری سے اس کی زرتار ڈوریاں دیکھنے لگا۔ سب متجسس نظروں سے پیکٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پیکٹ کھلتے ہی اندر سے سائیکی کا مجسمہ نکل آیا۔ بہت خوب، بہت خوب، سب نے تالیاں بجائیں۔ محبت کی دیوی، ڈیوڈ نے سرگوشی کی۔ اس وقت پاری کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹھنڈے پانی کی طلب میں اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہوں اور حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اگر اس وقت اسے برف جیسا ٹھنڈا پانی نہ ملا تو وہ تڑپنے لگے گی۔ اس نے سائیکی کے مجسمے کو ہاتھ نہیں لگایا اور زینے کی جانب بھاگی۔ میں پانی پی کر بھی آتی ہوں۔ اوپر آ کر وہ باورچی خانے میں گھس گئی اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر بے صبری سے منہ سے لگا لی۔ تھوڑا سا پانی کپڑوں پہ بھی گر گیا۔ مکسی کے گریباں سے اپنی ایک ٹھنڈی سی لکیر بناتا ہوا نیچے اتر گیا اور تپتے ہوئے جسم کو سکون دیتا گیا۔ جیسے انگاروں پہ پانی پڑتا ہے تو سی کر کے ایک آواز نکلتی ہے، پاری نے اپنے جسم پہ پانی پڑنے کی ایک ایسی آواز سنی تھی۔ پھر اسے یوں لگنے لگا جیسے کوئی زینوں سے چڑھتا آ رہا ہو۔ اس نے کچن کا باہر والا دروازہ کھولا اور اندھیرے میں اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ کوٹھی کے اس عقبی حصے میں ایک چھوٹی سی روش بنی ہوئی تھی جو دونوں گھروں کو ملاتی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے کی حدود میں پہنچی تو اس نے سنا ڈیوڈ پاری پاری کہتا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ڈیوڈ کی آواز پہ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے معلوم تھا ایسی راہوں پہ مڑ کر نہیں دیکھتے جہاں قدم قدم پہ خاردار رکاوٹیں اور بارودی سرنگیں بچھی ہوتی ہیں۔ ان راہوں پہ ہوش و خرد کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، خاندانی روایات کے تن مردہ ہو جاتے ہیں، شرع و قانون کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی اور اتنی زور سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی کہ جس کی آواز ڈیوڈ بھی سن لے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔